باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج 12واں درس ہے اور ہماری بات چل رہی تھی اسماء موصولات میں۔ اسماء موصولہ کون سے ہیں وہ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیے۔ آج ہم اسماء موصولہ کی کچھ ترکیبیں کریں گے، جو ہم نے پہلے بھی کچھ ترکیبیں بیان کی تھی کہ ترکیب کیا ہوتی ہے، اس میں کس طرح ایک تحلیل تجزیہ کیا جاتا ہے کسی جملے کا، کسی فکرے کا۔ تو آج اسی طرح ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں جو ہم آج کے درس میں اسماء موصولہ سے ریلیٹڈ جو مثالیں ہیں ہم ان کی ترکیب کریں گے۔ مثلا ہمارے پاس ایک جملہ ہے جس میں اسم موصول استعمال ہوا ہے جاء الذی ابوہ عالم۔ میرے پاس وہ شخص آیا جس کا باپ عالم ہے۔ اب یہ لفظ جس کا آیا یہ کیا ہے؟ الذی اسم موصول کا معنی ہے۔ اب الذی اسم موصول ہے اور اس کے بعد صلہ ہے، یہ موصول صلہ مل کر کس طرح جملے کو تمام کرتے ہیں، ہم اس کی یوں ترکیب کریں گے۔ سب سے پہلے اس میں لفظ استعمال ہوا ہے جاء۔ یہ جاء کیا ہے؟ جاء فعل ہے۔ الذی اسم موصول ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ اس کے بعد ہے ابوہ۔ اب ابوہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ ابو مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ ہے۔ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ اور عالمون یہ ابوہ کی خبر ہے، کیونکہ ہم نے کیا کہا کہ صلہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ابوہ مبتدا اور عالمون اس کی خبر، یہ مبتدا خبر دونوں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہیں۔ جملہ اسمیہ خبریہ ہیں۔ اب یہ جملہ اسمیہ خبریہ ابوہ عالمون جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہیں الذی کے لیے۔ اب یہ موصول صلہ یعنی الذی اور اس کے بعد والا جو صلہ ہے جملہ اسمیہ خبریہ، یہ موصول صلہ مل کر کیا ہیں؟ جاء کا فاعل ہیں۔ جاء فعل ہے اور موصول صلہ مل کر دونوں کیا ہیں؟ جاء کا فاعل ہیں۔ اب یہ جاء فعل اور موصول صلہ مل کر جو فاعل بنے ہیں، یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کہلاتے ہیں۔ لہٰذا یہ کیا بنے گا؟ جاء الذی ابوہ عالم، یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ جاء فعل ہے، الذی ابوہ عالم یہ موصول صلہ مل کر جاء کا فاعل ہے، اور یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ اب یہاں پر آپ نے اگر غور کیا ہو تو الذی جو اسم موصول ہے یہ تنہا جملے کا جز واقع نہیں ہو رہا۔ جملہ کے جز کیا ہے؟ جملے کا جز یہاں پر ہے فاعل ہونا۔ الذی تنہا جملے کا فاعل جاء کا فاعل نہیں ہے، بلکہ الذی اپنے بعد والے صلہ کے ساتھ مل کر پھر فاعل بن رہا ہے کس کا؟ جاء کا۔ لہٰذا جاء الذی ابوہ عالم یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ اگلی مثال کی طرف ہم آتے ہیں۔ جاء الذی ضربک، وہ شخص آیا جس نے آپ کو مارا۔ اس میں اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ اس کے ہم اجزاء کی تحلیل کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں۔ جاء فعل ہے، الذی اسم موصول ہے، ضربک کیا ہے؟ فعل فاعل اور مفعول۔ ضربہ کیا ہے؟ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، کا ضمیر جو ہے یہ مفعول کی ہے۔ اور ہم نے ایک اور چیز بھی بیان کی تھی پچھلے درس میں کہ صلہ میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے۔ اب ضربہ میں ہوا ضمیر ہے جو الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، لہٰذا الذی اس میں موصول ہے، ضربہ کا فعل فاعل مفعول، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی کے لیے صلہ ہیں۔ ہم نے کیا کہا؟ جملہ خبریہ ہوتا ہے صلہ۔ پچھلی مثال میں جملہ اسمیہ خبریہ تھا صلہ، اس مثال میں صلہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔
اور جملہ فعلیہ خبریہ کیا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ خبریہ کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے شروع کے درس میں یہ بیان کر دیا تھا۔ تو لہٰذا ضربہ کا جملہ فعلیہ خبریہ یہ کیا ہے، الذی کے لیے صلہ ہے۔ اب یہ اسم موصول اور بعد والا صلہ، یہ موصول صلہ مل کر جاء فعل کے لیے فاعل ہیں۔ اب یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کہلائیں گے۔ اب آپ نے غور کیا کہ الذی تنہا فاعل واقع نہیں ہو رہا جاء کا، بلکہ الذی اپنے بعد والے صلہ کے ساتھ مل کر جملے کا جز یعنی فاعل واقع ہو رہا ہے، اور پھر یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ واقع ہو رہے ہیں۔ اب ہم اگلی مثال کی طرف آتے ہیں۔ رأیت اللذین ضرباک، میں نے ان دو مردوں کو دیکھا جنہوں نے آپ کو مارا۔ اب جنہوں نے یعنی اللذین یہ کیا اسم موصول ہے۔ اب اس کی تحلیل کرتے ہیں، ہم تجزیہ کرتے ہیں اور ترکیب کرتے ہیں، یہ کس طرح کیسے اجزاء کے ساتھ مل کر بنی ہے یہ مثال یا یہ جملہ۔ رأیت تو یہ فعل اور فاعل ہیں، رأیت تو یہ فعل ہے، اس میں جو تو ضمیر ہے یہ فاعل ہے۔ اللذین یہ اسم موصول ہے۔ ضرباک یہ فعل فاعل اور مفعول، ضربا کیا ہے، یہ فعل ہے، اور جو اس کی الف ہے اس میں ہما ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، اور کا ضمیر مفعول کی ہے۔ اب یہ فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اللذین کے لیے صلہ ہیں۔ اب اس مثال میں صلہ کیا ہے، جملہ فعلیہ خبریہ، اور اس میں ضمیر ہے جو اللذین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب یہ موصول صلہ مل کر یہ فاعل جو رأیت و فعل ہے اس کے لیے مفعول ہوں گے۔ دیکھیں یہاں پر بھی آپ نے نوٹ کیا کہ اللذین اس میں موصول تنہا مفعول واقع نہیں ہو رہا، جس طرح پہلی مثالوں میں تنہا اس میں موصول فاعل واقع نہیں ہو رہا تھا، اس مثال میں اس میں موصول تنہا مفعول واقع بھی نہیں ہو رہا، بلکہ اپنے بعد والے صلہ کے ساتھ مل کر موصول صلہ مل کر یہ مفعول واقع ہو رہے ہیں رأیتوں کے لیے۔ اب رأیت فعل فاعل اور اللذین جو اس میں موصول ہے اور اس کے بعد والا صلہ، یہ دونوں مل کر مفعول واقع ہو رہے ہیں، تو یہ فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ واقع ہو رہے ہیں۔ لہٰذا رأیت اللذین ضرباک کا جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس سے اگلی مثال میں۔ مررت بالذین ضربوک، میں ان لوگوں کے قریب سے گزرا جنہوں نے آپ کو مارا۔ میں ان لوگوں کے قریب سے گزرا جنہوں نے آپ کو مارا۔ اب اس کی ترکیب کرتے ہیں کہ اس جملے میں کیسے کیسے اجزاء ہیں، کیسے کیسے ارکان ہیں۔ مررت تو یہ فعل اور فاعل ہیں۔ بالذین میں جو با ہے اللذین سے پہلے جو با آئی ہے یہ حرف جارہ ہے، اور اللذین اس میں موصول ہے۔ ضربوک یہ فعل فاعل اور مفعول ہیں، اور اس ضربو یہ فعل ہے، اس میں جو ضمیر لوٹ رہی ہے اللذین اس میں موصول کی طرف وہ کیا ہے، ہم ضمیر لوٹ رہی ہے، کیونکہ اس میں موصول کی طرف ہم نے کہا کہ ضروری ہے کہ صلہ میں ایک ضمیر ہو جو اس میں موصول کی طرف لوٹے، اور کا ضمیر جو ہے یہ مفعولی ہے جو کہ مفعول واقع ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوئے۔ اب یہ جملہ فعلیہ خبریہ اللذین کے لیے صلہ ہو رہے ہیں۔ اللذین اسم موصول اور بعد والا جملہ فعلیہ خبریہ اس کا صلہ ہے۔ اب یہ موصول صلہ مل کر با حرف جارہ کے لیے مجرور واقع ہو رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم اجمالاً پہلے بھی ذکر کرتے ہیں اور تفصیلاً اس کا ذکر انشاءاللہ آگے بھی اس کا ہم تفصیلاً ذکر کریں گے کہ یہ جار مجرور کیا ہوتے ہیں۔ اجمالاً اگرچہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا تھا کہ یہ بعض حروف عاملہ ہوتے ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں بعد والے اسماء پر، تو یہ با حرف جار ہے اور موصول صلہ مل کر یہ مجرور واقع ہو رہے ہیں با جارہ کے لیے۔ اب یہ جار مجرور مل کر یہ مررتو فعل کے متعلق ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر مررتو اپنے متعلق فعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ واقع ہو رہے ہیں۔ لہٰذا مررتو بالذین ضربوک یہ کیا ہیں، جملہ فعلیہ خبریہ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس سے اگلی مثال کی طرف۔ اکرم من اکرمک،
جو آپ کا احترام کرے آپ بھی اس کا احترام کریں۔ اب یہاں پر اکرم یہ فعل ہے اور فاعل ہے، اکرم فعل فاعل ہے، من اس میں موصول ہے، اکرمکا یہ فعل فاعل اور مفعول ہے۔ اب یہ اکرمکا فعل فاعل مفعول، اور ہم نے جس طرح ذکر کیا کہ صلہ میں ضمیر ہوتی ہے اور جو کہ اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے۔ اب اکرم میں بھی ہوا ضمیر ہے جو من اسم موصول کی طرف پلٹ رہی ہے۔ اب یہاں پر اکرمکا فعل فاعل مفعول یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ بن رہے ہیں من اسم موصول کے لیے، لہٰذا من اسم موصول اور بعد والا جملہ فعلیہ خبریہ جو کہ صلہ ہے اس کا، یہ موصول صلہ مل کر اکرم کے لیے مفعول واقع ہو رہے ہیں۔ اکرم فعل فاعل ہے اور من اسم موصول اور بعد والا صلہ یہ مفعول واقع ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر بھی آپ نے نوٹ کیا کہ تنہا من جو اسم موصول ہے یہ مفعول واقع نہیں ہو رہا، بلکہ اپنے بعد والے صلہ کے ساتھ مل کر یہ مفعول واقع ہو رہا ہے۔ یا اس طرح یہ فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، یہ بھی ہم نے شروع کے درس میں بیان کیا کہ جملہ فعلیہ خبریہ کیا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے پہلے ذکر کیا اس کا۔ لہٰذا اکرم من اکرمہ کا کیا ہے؟ جملہ فعلیہ انشائیہ ہے۔ اگلی مثال کی طرف آتے ہیں، قرأت ما کتبتہ۔ اب قرأت کیا ہے؟ قرأت فعل فاعل ہے، ما اس میں موصول ہے، اور کتبتہ کیا ہے؟ یہ ما کے لیے صلہ ہے۔ کتبتہ کیا ہے؟ فعل فاعل مفعول ہے۔ کتبتہ فعل فاعل ہے، ہو ضمیر اس کی مفعول کی ہے جو کہ لوٹ رہی ہے ما موصولہ کی طرف، جو کہ ہم نے ذکر کیا کہ صلہ میں ضمیر کو ہونا ضروری ہے جو کہ لوٹے اس میں موصول کی طرف۔ لہٰذا یہ فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ بن رہے ہیں ما اسم موصول کے لیے۔ اب ما اسم موصول اور بعد والا صلہ مل کر مفعول بن رہے ہیں قرأتوں کے لیے، کہ جو آپ نے لکھا وہ میں نے پڑھا۔ اب یہ اسم موصول اور بعد والا صلہ مل کر قرأتوں کے لیے مفعول واقع، اور یہاں پر بھی آپ نے نوٹ کیا کہ ما اسم موصول تنہا مفعول واقع نہیں ہو رہا قرأتوں کے لیے، بلکہ اپنے بعد والے جملہ فعلیہ خبریہ جو کہ صلہ ہے اس صلہ کے ساتھ مل کر مفعول واقع ہو رہے ہیں قرأتوں کے لیے۔ اب یہ قرأت فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جتنی بھی ہم نے مثالیں ذکر کی اسماء موصولہ کی، آپ نے ان میں چند چیزیں آپ نے نوٹ کی۔ کون سی چیزیں؟ ایک تو یہ کہ بعد والا اس کا اسم موصول کے بعد ایک جملہ خبریہ کا ہونا ضروری ہے۔ جتنی بھی مثالیں ہم نے ذکر کی ان میں اسم موصول کے بعد تمام مثالوں میں ایک پورا کا پورا جملہ تھا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ اسم موصول کا صلہ تھا۔ سارے جتنی بھی ہم نے مثالیں ذکر کی اور جتنی بھی آپ باقی دیکھ سکتے ہیں اپنے عربی زبان میں یا قرآن مجید میں حدیث مبارکہ میں، جہاں پر بھی اسماء موصولہ ذکر ہوں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ پورا جملہ ہوگا، صلہ اس کا پورا جملہ ہوگا۔ جس طرح یہاں پر یہ ہو سکتا ہے جملہ خبریہ ہوگا، یہ الگ بات ہے، جملہ اسمیہ خبریہ بعض اوقات ہوتا ہے اور بعض اوقات جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہم نے یہاں پر، اور ایک اور چیز جو ہم نے ذکر کی وہ کیا کہ صلہ میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو کہ کس کی طرف لوٹتی ہے؟ اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ جس طرح الذی ابوہ عالم میں ہو ضمیر لوٹ رہی ہے، ضربا کا میں ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے، رأیت اللذین ضربا کا میں ہما ضمیر لوٹ رہی ہے اللذین کی طرف، مررت بالذین ضربو کا میں ہم ضمیر اللذین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یا اسی طرح اکرم من اکرامہ کا میں جو ہے وہ اکرامہ میں ہوا ضمیر من اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لہٰذا تمام مثالوں میں صلہ جملہ خبریہ ہے، وہ چاہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جس طرح ان مثالوں میں، چاہے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جس طرح کہ یہ پہلی مثال تھی ہمارے پاس جاء الذی ابوہ عالم، اب اس میں صلہ جملہ اسمیہ خبریہ تھا، لیکن جملہ خبریہ ہے حتماً ہر دو صورت میں، لہٰذا صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، اور اس جملہ خبریہ میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹتی ہے، اور پھر یہ موصول اس میں موصول اور صلہ مل کر
جملے کا ایک جز بنتے ہیں، اور پھر اس طرح دوسرے جز کے ساتھ مل کر ایک جملہ تمام ہوتا ہے، یا یہ اس میں موصول فاعل واقع ہو رہا ہوتا ہے، یا مفعول واقع ہو رہا ہوتا ہے، یا خبر واقع ہو رہا ہوتا ہے، یا مجرور واقع ہو رہا ہے، تو کوئی چیز بھی واقع ہو سکتا ہے، لیکن یہ جز اکیلا نہیں ہوگا اس میں موصول، جو چیز بھی بنے گی بعد والے صلہ کے ساتھ مل کر اس میں موصول بنے گا۔ اگر فاعل بنے گا اس میں موصول تو تب بھی صلہ کے ساتھ مل کر، مفعول بنے گا تو تب بھی اپنے بعد والے صلہ کے ساتھ مل کر، مجرور ہوگا تو تب بھی اپنے بعد والے صلہ کے ساتھ مل کر۔ لہٰذا جو چیز بھی ہوگی یہ تنہا کچھ نہیں واقع ہوگا، بلکہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر جملے کا جز واقع ہوگا۔ لہٰذا آج کے درس میں ہم نے اسماء غیر متمکنہ کی جو 8 اقسام میں سے دوسری قسم کو تمام کیا اور اس کی ترکیبیں بیان کی کہ اسماء موصولہ، چونکہ پہلی قسم ہم نے مضمرات بیان کی، اور پھر اب ہم نے اسماء موصولہ کو ختم کیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسماء اشارہ سے جو تیسری قسم ہے اسماء غیر متمکنہ کی، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کتاب میں ترکیب کیسے بیان ہوئی ہے۔ ترکیب جاء فعل ہے۔ اب اس میں صاحب کتاب نے، مؤلف نے فقط ایک مثال کی ترکیب بیان کی، لیکن ہم نے جو تمرین میں مثالیں آئی ہیں ہم نے ان کی بھی ترکیب بیان کی۔ ترکیب جاء فعل ہے، الذی اس میں موصول ہے، ابو مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور عالمون اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلہ موصول مل کر فاعل، پھر جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لہٰذا یہ ایک ترکیب ہے جو کتاب میں ذکر ہوئی۔ باقی 5 جو ہم نے ترکیبیں بیان کی وہ 5 مثالیں تمرین میں موجود ہیں۔ جاء الذی ضربک، رأیت اللذین ضرباک، مررت بالذین ضربوک، اکرم من اکرمک، قرأت ما کتبت۔ اب یہ 5 مثالیں ہم نے تفصیل سے ان کی ترکیب بیان کی۔ آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اور مثالیں ایڈ کریں، قرآن مجید سے، آیات سے تلاش کریں، احادیث سے یا عربی کوئی عبارت سے مثالیں تلاش کریں جس میں اسماء موصولہ استعمال ہوئے ہوں، پھر ان کی ترکیب کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اسماء موصولہ استعمال ہوئے ہیں ان جملوں پہ ایک ید طول حاصل ہو جائے اور وہ آپ کو ازبر یاد ہو جائے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔